والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخب قاد الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان أما بعد وقد قال الله تعالى سبحانه في سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات شوہر اگر بت شکن ہے تو شہزادی سیاست شکن ہے شوہر لیکن اس جملے سے ابتدائیہ کرنا چاہ رہا ہوں سرکار کہ شہزادی نے اپنے خطبہ لغمہ میں ارشاد فرمایا جب شہزادی احسانات گن رہی تھی مخلوق پر محمد والے محمد کے تو شہزادی نے ایک جملہ کہا او بھوکھے اور او بھوکھے اور او بھوکھے تم ہمارے سامنے آ گئے او بھوکھو تم ہمارے سامنے آ گئے میرے شوہر علی کی زلفکار تمہاری رازق تھی زلفکار چلی تو تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ملا زلفکار چلی تو تم نے اچھی کھجوریں دیکھی تمہارے لباس کے کپڑے جو چند تھے وہ پورے ہوئے زلفکار چلی شوہر رازق نہیں ہے سے پوچھا گیا مالک باقر بادشاہ سے سوال کیا گیا کہ مالک مانتا زلفکار مالک یہ زلفکار کا معنی کیا ہے مسجد نبوی سے باقر نکل رہے تھے دروازے میں کھڑے ہو گئے مسکرا کے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا تم نے مجھ سے زلفکار کا معنی پوچھا تو سنو زلفکار چل جائے تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ تم جہنمی ہو اور کہنے لگے اور یہاں پر چلیے ایک لطیف نکتہ بھی لے لیجئے کیونکہ طواف کر رہا ہوں ذکر سیدہ کے کعبے کا تو وہی تک محدود رہوں گا لیکن کچھ لطافتیں ہیں اور کچھ انسانی عقل کے لیے اشارے ہیں اور انہیں سمجھنا ضروری ہے کہنے لگے 70 پشتوں میں زلفکار دیکھ لیتی ہے کہ کیا 70 پشتوں کے بعد بھی اگر کوئی مومن ہے تو زلفکار اسے چھوڑ دیتی ہے ارے جناب یہ زلفکار کی فضیلت نہیں ہے یہ تمہارے امام کی تم سے محبت ہے کہ علی ایک مومن کے لیے 70 کافر برداشت کرنے کو تیار اتنا قیمتی اگر جنت پہ بک جائے تو سودا سستا نہیں سرکار یہ حسین کی برکت ہے کہ طے شدہ اصول ہے کہ جو شے عام
آنکھ سے گر جائے وہ اپنی عزت کھو دیتی ہے. حسین کے لیے ایک آنسو قطرہ جو آنکھ سے گر جائے اس کا مول جنت نہیں خود خدا ہے. ارے کوئی خاک اس قطرے کو بیچے گا جنت کے مول پہ؟ نا 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 نا، یہ سودا ہم سے نہیں ہوگا، یہ سودا ہم سے نہیں ہوگا. تو سیاست شکن بھی، سیاست شکن. لیکن کمال یہ ان کی والدہ گرامی، ان کی والدہ گرامی، سیدہ کی والدہ گرامی، کیا کہنا سرکار اس شہزادی کا، اس پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، نہ رسالت کا، نہ نبوت کا، نہ وحی کا، نہ جبریل کا، نہ اسلام کا، نہ تاریخ اسلام کا، نہ راوی کا، نہ روایت کا، نہ فضیلت کا، نہ فضائل کا، کسی کا بھی نہیں. ابھی کچھ بھی نہیں تھا. ابھی رسول نے کہا ہی نہیں تھا کہ میں رسول ہوں. ابھی جبریل نے آنا جانا شروع ہی نہیں کیا تھا. ابھی وحی بولی ہی نہیں تھی. ابھی صحابہ تو تھے ہی نہیں. صحابہ تھے ہی نہیں، روایت تھی ہی نہیں، راوی تھے ہی نہیں. ابھی نہ جزاتیں تھی نہ سزاتیں تھی. کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا تھا. ابھی تو کعبہ کے ارد گرد بت تھے. بے خدا ترین کائنات کا فحش ترین معاشرہ جہاں خاتون کی کوئی عزت ہی نہ تھی، وہ اس معاشرے میں بغیر وحی خدا طاہرہ کہلاتی تھی. اس وقت طاہرہ کہلاتی تھی جب معاشرہ ننگوار میں مبتلا تھا، جس وقت لوگوں کی چار دیواریاں بلند نہیں تھیں. اس سے زیادہ مہذب الفاظ کیا استعمال کروں؟ کوئی تخصیص نہیں تھی تب وہ طاہرہ کہلاتی تھی. اس کے محل کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں، کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں، گنہگار نہ جائیں. جب پہلی دفعہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ اس بیوی کے پاس گئے کہ جی اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے. تو شہزادی نے جواب دیا تھا، تاریخ خلد پڑھ کے دیکھیے گا، عزیز مکی صاحب کا لیکچر سن لیجیے گا تعمیر کعبہ پہ. کیا انہوں نے مکہ میں بیٹھ کے عزیز مکی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو سچی بات تو یہ ہے کہ جب کفار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے مدد مانگنے، تو سیدہ نے کہا تم جاؤ، تمہارے بنانے سے یہ کعبہ نہیں بنے گا، کل میں قدم رکھوں گی یہ کعبہ ہے. اتنا خزانہ. تو آپ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھ لیجئے تاکہ میں سیدہ کے ذکر سے زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر سکوں. سرکار جنگ حنین تم سب کو اچھی طرح یاد ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. کمال جنگ، 12,500 فوج رسول کی، رہ گئے صرف 5، باقی کچھ وضو کرنے چلے گئے. چھوڑے تو پانی کی تلاش میں چلے گئے، پانی کی تلاش میں کافی دور نکل گئے.
پیچھے نماز پڑھنی، لہذا عشق نماز میں رسول کی فوج کافی دور چلی اور جلدی بھی تھی کہ وقت نکل جائے تو بھاگنا بھی پڑا۔ عشق رسول ہے بھائی، عشق رسول ہے تو بر رسول جو ہیں وہ 5 کے ساتھ رہ گئے۔ اب سامنے ہے 39 سردار، صرف اس میں سرکار عباس کے ننہال نے حصہ نہیں لیا اس جنگ میں، ورنہ سب نے لیا، سارے عرب نے رسول کے مقابلے میں ایک آ گیا اور سب آئے، لیکن رسول جب سرکار کے سامنے آئے صرف عباس کے ننہال والے بنی حسام نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں، اس لیے کہ نہ وہ بتوں کو پوچھتا ہے نہ ہم پوچھتے ہیں، ہم نہیں، تو وہ نہیں آئے، جنگ میں نہیں آئے۔ 39 سردار، انہوں نے کہا کمال ہو گیا، لوگ نماز کے لیے چلے گئے، حضور اکیلے رہ گئے، تو اب بڑا آسان ہے کہ حملہ کر دیا جائے۔ 39 سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج اکٹھے اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، وہی ہجرت والی راہ، وہی کمال، وہی سوچ، وہی فکر۔ اب 39 سردار آگے بڑھے۔ پہلا غزوہ جس میں رسول نے اپنے نفس کو کہا ہو علی آپ پیچھے رہیے، آج میں لڑوں گا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ناد علی جب نازل ہوا تو اللہ نے مشورہ دیا رسول کو، ناد علی کیا مظہر العجائب، کہ آپ پکاریے علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ سرکار اہل علم بیٹھے ہیں اور ضرور غور فرمائیے گا، اس ناد کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا، یہ ناد اور پھر ندا، اور ندا کہتے ہیں نفس کو، یہ نہیں کہا علی کو پکاریے، کہا ناد علی جن مظہر العجائب، او میرے رسول اپنے اندر سے اپنے نفس علی کو باہر نکال۔ علی کو روکا، رک جائیے، علی میں آگے بڑھوں گا۔ کمال منظر دیکھا آسمان میں، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں چمکتی تلوار، رحمت للعالمین کے گھوڑے پہ سوار رسول، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار، اور آپ آگے بڑھے۔ 39 سردار اکٹھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے، تب رسول نے رکابوں میں پیر رکھ کے کاؤ دیا گھوڑے کو اور بلند ہو کے فرمایا، لوگو تم اقدار عرب بھی بھول گئے میری دشمنی میں، رہو کافر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اقدار عرب کا تو بھرم رکھو، اے اہل عرب اقدار عرب کا تو بھرم رکھو۔ تب سردار روکے اور رسول کے رجز کا انتظار کرنے لگے کہ رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تب رسول نے اپنی تلوار لہرائی اور کہا ضرور لڑو، سب آگے لڑو، مجھ سے جنگ کرو، لیکن تم میں سے مجھ سے جنگ وہ غیرت مند کرے جس نے میری بیوی خدیجہ کا قرضہ نہ دینا، جس نے زہرا کی ماں ہے، وہ غیرت مند آگے بڑھے، تھے کافر، شکر ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، سر کو جھکا دیا اور ایک دوسرے سے دیکھنے لگے، تو بھی، اس نے کہا تو بھی، اس نے کہا تو بھی، رسول للکار رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھے گا آگے، کوئی نہیں پڑھے گا، کہا ہم سب نے قرضہ دے دیا اور ہم عرب ہیں، یہ کہہ کے سب اپنے اپنے گھوڑے کی زین سے اترے اور رخ موڑ لیا واپس اپنی فوج کی طرف، اور حنین فتح ہو گیا۔ حنین رسول نے فتح کر دیا صرف اپنے رج پہ کہ وہ لڑے جس نے میری بیوی خدیجہ کا قرضہ نہیں دینا، غیرت مان لوگ واپس پلٹ گئے، واپس رسول جیت گئے،
اپنے 5 ساتھیوں کی طرف مڑے اور علی سے کہنے لگے علی ذرا آگے آؤ. جب علی آ گئے کہا تیری ذوالفقار کہاں ہے؟ علی جب اپنی ذوالفقار لہرائی رسول نے مسکرا کے کہا علی تیری ذوالفقار اور خدیجہ کا مال ایک جیسے. اور جب شہزادی اس دنیا میں آئی نہیں شہزادی جب اپنے بابا کی مدد کو اتری نہیں شہزادی جب اپنے بابا کا نور مکمل کرنے آئی بزا تو منی کہا بزا کہتے ہیں ٹکڑے کو پتہ نہیں کہاں کی عربی دانی ہے بزا کہا جی ٹکڑا کہیں کہہ دیا کبادہ تو نہیں کہا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا کہاں سے کوڑیاں لاتے ہو تم کہاں سے چیزیں لاتے ہو رسول نے کہا بھسا تو منی تو قرآن نے بزین کا لفظ استعمال کیا تھا نا یوسف کے لیے بھی کیا سورہ روم میں کیا تو کیا وہاں اندازہ نہیں ہوا بزا کہتے ہیں زیادہ حصے کو ٹکڑے کو جو کہتے ہیں یعنی اگر رسالت 4 حصے ہے تو 3 حصے زہرا ہے 1 حصہ محمد ہے ہم سب پہ سایہ سلامت حضور بزا اکثریتی حصے کو کہتے ہیں ٹکڑے کو نہیں کہتے اور حضور اس کا کیونکہ میں اتنی سپیڈ آئی لیے اسی لیے ہوں اس سے پہلے کہ آپ کے دوسرے مہمان آ جائے تو میں زحمت باعث نہ بنوں تو میں چاہتا ہوں اتنی جلدی ممکن ہو کچھ راز آپ کو ہدیہ کروں شہزادی جب اس دنیا تکمیل نور محمد کے لیے اتری تو بابا نے اٹھانا چاہا تو سیدہ نے بی بی کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ چہرہ دیکھنے سے پہلے رک جائیے کہا اچھا میں محمد کو نہ دیکھوں میں محمد کو نہ دیکھوں تب شہزادی نے کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا ضرور دیکھیں اپنی بیٹی کو لیکن اس سے پہلے کعبہ میں چلے جائیں گے اس وقت اہل مکہ نے میرے 13 لاکھ درہم سنہری قرض دینے ہیں وہ پہلی نظر کا صدقہ اتار دیجیے جس کا دنیا میں آتا پہلا صدقہ یہ ہو سمجھ لینا تو سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی اس دنیا میں کمال گو نہیں پڑھنا کہ کیسے رسول معراج پہ گئے اور کیسے وہ نور دیا گیا یہ میری کیا بساط کیونکہ قرآن کی آیت کا وما ادراک ما لیلۃ القدر ہم نے تمہیں ادراک ہی نہیں دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تم آپ مجھ سے اس پہ مجلس سن رہے ہیں جس کا ادراک انسان کو نہیں دیا گیا بس یہ سر پٹکنا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 9 معصوموں سے پوچھا گیا یہ خیر من الف شہر کیا ہے کہا اس میں شہر امام کو کہتے ہیں اللہ نے کہا زہرا کے مقابلے میں 1000 امام بھی ہونا تو وہ ذرہ ہے اور اگر دل تھوڑا کمزور نہ ہو تو ایک جملہ ہدیہ کرو مفضل نے پوچھا رسول کے نہیں مفضل نے چھٹے رسول سے پوچھا کلنا محمد زبان سے کہنا اور ہوتا ہے دل سے ماننا اور ہوتا ہے چھٹے رسول سے پوچھا یا ابن رسول
سے اے رسول کی ابنیت رکھنے والے بادشاہ، آپ میں اور سیدہ کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ امام صادق نے مسکرا کے فرمایا مفضل جتنا فرق تجھ میں اور مجھ میں ہے، جتنا فرق مفضل تجھ میں اور مجھ میں، مفضل لرزنے لگے، کانپنے لگے، کہا مالک ہم نے تو آپ سے اللہ لیا ہے، کہا جیسے تم نے ہم سے اللہ لیا ہم نے بطول سے ویسے اللہ لیا۔ سیدہ ہم حجت ہے ہم پہ، حجت علینا، سوائے علی حاکم کے، حاکم ہے ان سے علی، سوائے حاکم کے باقی سب امامت پہ، شہزادی کی اجارہ داری، بی بی کی اجارہ داری، لیکن کمال 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 سیدہ کا سننا اور اسے سننا ہے، اسے پڑھنا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اقرار کر رہا ہوں اپنی بے بساتی کا، اپنی بے بسی کا اور بے چارگی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں بتا سکتا، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ تو پھر ایک حدیث سنیے تاکہ پتہ چل جائے، اللہ سے کیوں نہ پوچھنے؟ تو اللہ نے کہا اے محمد آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا، اور اگر علی کو ظاہر نہ کرنا ہوتا اے محمد تجھے ہی ظاہر نہ کرتا، اور اے علی و محمد اگر میں نے زہرا کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تم دونوں میرے کس کام کے؟ تم کس کام کے؟ سمجھ رہے ہو؟ گزارش پہنچ رہی ہے تو پتہ چلا کائنات کی مقصدیت بطول عذرا، بطول عذرا، اور کتنی جان چھڑائی تم نے۔ کہنے لگے بطول کا معنی یہ کہ خواتین کی خواص نہیں ہے شہزادی میں، تمہیں شرم نہ آئی یہ لکھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے؟ یہ بات تم نے کہاں سے لی؟ تم نے محمد کی بیٹی کے بارے میں بات کی۔ ارے حضور تو اویسی صاحب کی ہی فضائل و خصائص فاطمیہ پڑھ لیتے، آپ ہی کی کتاب ہے، اور اس میں دھڑا دھڑ بحث کی گئی لفظ بطول پہ، اور کہا گیا کہ سنو یہ بطول لفظ بطل سے نکلا ہے، بطل، اور بطل کے معنی ہوتے ہیں وہ عورت جسے شوہر کی ضرورت نہ ہو، ایسی پاکیزہ خاتون جسے شوہر کی ضرورت ہی نہ ہو، یعنی وہ ہر اسم اور رسم سے پاک ہو، ہر اسم اور رسم سے پاک بی بی، اسے کہا بطول۔ لیکن قرآن نے بھی بطول کا تذکرہ کیا بالکل ایسے جیسے رمضان میں اس نے لیلۃ القدر چھپا دیا، ویسے بی بی کو چھپا دیا گیا۔ مثلا بھائی دیکھو اللہ نے قسم کھائی باللہ، باللہ مجھے اللہ کی قسم، اللہ نے قسم کھائی، کھولیے قرآن دیکھیں، باللہ مجھے اللہ کی قسم، باللہ مجھے اللہ کی قسم، واللہ مجھے اللہ کی قسم، للہ مجھے اللہ کی قسم، یعنی حروف قسم ظاہر ہوئے، بے تے واو اور لام، یہ کہیں اللہ کی قسم بطول تو نہیں بن گیا؟ کہیں تذکرہ حروف قسمیہ کی طرف تو نہیں چلا گیا؟ لیکن کمال کمال، اور آپ کہنے لگے کہ اچھا چلیے ایک اور اسم سامنے بی بی کا اور آپ کو بڑا پسند بھی ہے، لیکن کاش معرفت بھی ہم رکھتے اور اس کی طرف کوشش بھی کرتے۔ اچھا معرفت ہر کوئی کہتا ہے، یہ معرفت ہوتی کیا ہے؟ بس ایک لمحے کے لیے سن لیجیے کہ بھئی یہ معرفت کا آج مخمصہ ختم ہو، پتہ تو چلے معرفت کہتے کسے؟ ماننے کو کہتے ہیں، ایمان لانے کو کہتے ہیں، جاننے کو کہتے ہیں، تحقیق کو کہتے ہیں، کس شے کا نام ہے معرفت؟ وہ بھائی دیکھو انسان ہے تین چیزوں کا مجموعہ، روح ہے، نفس ہے اور بدن ہے۔ بس آسانی سے سمجھ لو، آج یہ موضوع بالکل نہیں، کبھی نفس پہ بولنے آؤں گا تو پھر تمہاری خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ بھائی دیکھو نفس ہے، بدن ہے اور روح ہے، یہ تین ہے، اسی کا مجموعہ کہلاتا ہے انسان۔ تو جب روح، بدن اور نفس تینوں اکٹھے انہیں محسوس کرنے لگے تو سمجھو معرفت ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب بدن انہیں محسوس کرے، مانے نہیں،
تو سمجھ لیجئے معرفت ہو گئی، معرفت ہو گئی. اور اگر دو بھی مانے تو معاف کیجئے گا معرفت نہیں ہوئی تو کمال ہے. ایک اسماعیل شہزادی کا امی ابیہا، اور کیا پسند ہے آپ کو، اور بڑے خوش ہو کے مانا کرتے ہیں باپ کی ماں، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ باپ کی ماں. کمال ہے. آئیے ہے ارادہ ایک راز عرض کروں. اگر دل شکستہ نہیں ہے تو ویسے یقین جانیے مومن میں نہیں، بلکہ مومن تو ماتمی. اور اس دنیا میں اگر کوئی اس وقت ولی ہے نا تو وہ ماتمی ہوتا ہے. پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گھٹا تھوڑی جو منہ میں آئے گا کہہ دوں. ماتمی یقین لیجیے، ماتمی اور کعبہ ایک جیسے. ماتمی اور کعبہ مثال نہیں، ماتمی اور کعبہ ایک جیسے. گزارے پہنچ رہی ہے، شاید اتنی تیزی سے کبھی نہیں پڑھا، لیکن میں بڑی تیزی سے بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی دیکھو، ماتمی اور کعبہ مثال نہیں ایک جیسے ہیں. کعبہ اور ماتمی ایک جیسے. سنو گے کیسے؟ سنو گے، کالا لباس اور سینہ پھٹا ہوا. کہ وہ کعبہ جیسا کیسے بنتا ہے، اب یہ ماتمی کی ذمہ داری. کعبہ نے اپنے آپ کو ماتمی بنا لیا اور تمہارا معاملہ تم پہ چھوڑ دیا کہ اب تم ماتم کوئی شوق نہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے، ماتم نگارۂ خدا ہے کہ حسین جیت گیا. کوئی احتجاج نہیں ہے، حضور نگارۂ خدا ہے. نگارۂ خدا وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے صاحب کمال ہے، مجبور نہیں ہے اللہ. وہ کمالوں والا، کمالوں والا، کمالوں والا. ہم سے کہتے ہیں کہ توحید میں نہیں ماننی آتی. آئیے ہم نے تو عرفہ میں حسین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سنا. حسین نے ہاتھ اٹھائے اور پہلا جملہ یہ کہا، یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. ہم تو اس خدا کو ماننے والے، تم تو ذات تک ہی اسلام کھو بیٹھے. ہمیں تو آگے کی بات بھی بتلائی گئی. ہم سے بڑا توحید پرست کون؟ حضور. اور کمال ہے، کمال. کیا کیا جائے؟ اتنا کچھ ذہن میں، غنی بالذات. اور تم وہ کمالوں والا، بس غور چاہیے مجھے، ایک لمحہ فکر چاہیے بس تمہارا. وہی میری محنت سوارا تو دیکھ، وہ کمالوں والا مجبور نہیں. جب اسماء الحسنہ اترے نا تو سرکار رسالت مؤاب نے کہا المتکبر. ایک جماعت کھڑی ہو گئی، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جو بات اللہ انسانوں کو روکتا ہے کہ مت کرو،
مت کرو. کہا جی بالکل. کہا تو پھر اس کو کرتا کیوں؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. سرکار بس اب جہاں بیٹھ جائے سرکار میں تاکہ ختم کر دوں. حضور وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے مجبور نہیں ہے. کمالوں والا مجبور نہیں ہے. کیفیات سے پاک پروردگار وحدہ لا شریک اور رسول اس کے اسم پڑھ رہے تھے اور کہا المتکبر. جماعت اٹھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تکبر تو بری بات نہیں, اور ہمیں روکتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں تکبر والا ہوں. رسول مسکرا دیے اور کہنے لگے سنو تو صحیح, وہ متکبر کب کہلایا؟ اس نے جب علی کو ظاہر کیا, پھر علی پہ نگاہ ڈالی, پھر اس نے کہا انا المتکبر, میں متکبر ہوں. اس لیے جب کوئی مشکل پڑے تو اسی اسم کو پڑھو, یا المتکبر بحق علی العظیم. سمجھ رہے ہو نا؟ اور سرکار وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے مجبور نہیں ہے. کمالوں کی وجہ سے رو نہیں سکتا, کیفیات سے پاک ہے. تو اس نے اپنی نیابت میں تمہیں خلق کیا. ان کے فضائل پر خوش ہونے کے لیے, مسائل پہ رونے کے لیے کہا نہیں اے رسول اپنی بیٹی سے وعدہ کر, میں ایک ایسی قوم خلق کروں گا, ایک ایسی قوم خلق کروں گا. مجھے پتا نہیں تم مسلمان ہو یا نہیں, بس اتنا پتا ہے کہ تم امت خدا. امت خدا اس کی نیابت میں کر رہے ہو یہ سب. وہ کمالوں والا کار خدا بندی نہیں, مقصد خدا بندی. مقصد خدا بندی. لیکن سرکار آگے بڑھ جائے گی. امی ابھی تھا اور خوش ہو کے کہا باپ کی ماں. بھئی کسی اگر دماغوں کے دریچے کھولو تو کیا تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک شخصیت ہے جن کا نام زہیر ابن قین ہے, اور ایک شخصیت ہے حبیب ابن مظاہر. دونوں شخصیات ایسی جو آپ کو زوالی آ گئی. اور کمال مجھے اس وقت ان کے فضائل نہیں پڑھتے, لیکن یہ ساق عرش کے دونوں لکھے ہوئے اسماء اعظم ہیں, زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر. یقین ہے کبھی باتیں ہوں گی, کبھی ان پہ بات. شہدائے کربلا کی ذوات مقدسہ کیا, کیوں یہ حسین سے موضوع سیدھا کرانے نہیں آئے تھے. یہ شہدائے کربلا حسین سے مناسک حج سیکھنے نہیں آئے تھے, سارے حاجی تھے. یہ مخارج قرآن سیکھنے نہیں آئے تھے کہ کہاں سے نکلے قرآن, سیکھنے نہیں آئے تھے. جہاد کے مسائل پوچھنے نہیں آئے تھے. یہ توحید پرست تھے, حاجی تھے, فقہا تھے. کیا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خاتمہ نہیں لکھا؟ ان کی تو قبر پہ لکھا ہوا ہے یا رجل الفقیر. ہمیں تو لوگ فقی کہیں گے نا, وہ نہیں جسے اللہ فقی کہے.
توحید پرست تھے، وہ توحید پرستی پہ حسین کے پاس نہیں آئے تھے، حسین پرستی میں آئے۔ وہ کبھی پھر بات کریں گے کہ وہ بچپن کی دوستی تھی، 57 سال کے حسین، 80 سال کے حبیب ابن مظاہر، تو وہ دوستی کبھی آپ سمجھیے گا۔ حبیب ابن مظاہر بچے نہیں تھے جب مر گئے، نہ جانے وہ کون سی کیفیت تھی۔ جی 5 میں 24 میں جب کوئی انشاءاللہ یہی سے بات شروع کریں گے۔ چلے جناب، ہوگی بات، اب آگے بڑھ جائیے سرکار۔ دونوں نے آ کے دونوں آئے حبیب ابن مظاہر، مجھے نہ ڈرا دیا ہے عمران بھائی نے بہت زیادہ، بھئی بس وہ ذاکر صاحب آئے تو آپ مسائل شروع کر دیجیے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ فضائل کو میں قابو کس طرح سے کروں۔ اب یہ بھائی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، عمران ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اس نے مجھے ایک دفعہ کہا ہوتا تو میں اب تک لاہور جا چکا ہوں، اور اب مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں گنہگار ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا، ہے نا؟ تو معاف کیجیے گا، میرے عقیدے میں بڑا نقص پیدا ہو گیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں سرکار بس میں دعوے دار، لیکن بس اب پڑھ جائیے سرکار، خیر وہ مجھ پہ کوئی حجت تھوڑی ہے، بیٹھا رہے گا۔ وہ بھی تو ایک مومن ہے نا، تو کیا مومن پہ صرف پڑھنا واجب ہے، سننا واجب نہیں؟ تو آپ کھلے دل سے سنیے، میں نے بھی اپنا درد جو ہے وہ مادی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، کیونکہ مجھے انہی کا ایک دھڑکا تھا کہ بعد میں انہوں نے کان پکڑنا تھا، تینوں کی ہویا سی، تو اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بڑے بھائی نے مجھ سے پوچھے کہ تینوں کی ہویا سی، میں کہ میں مجلس سے دستے ہوں کی ہویا سی، لے سکتا بس دیکھیں کہ بھی زحمت نہیں ہوگا، ہر کسی کا قیمتی وقت آگے بھی نوکری کرنی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کی مجلس کے لیے کسی کو وقت دے کے نہیں آتا نا، مجھے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے کہیں گے میں پڑھ دوں گا، اور جتنا آپ مجھے سنیں گے میں سنا دوں گا سرکار، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بھائی ہیں، پھر مادی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، خود صاحب، یہ تو اب محمد والے محمد کے عشق میں خود شاعر اللہ ہو گئے میں تک وقت کھلوں، انہیں دیکھ کے تو اب دل کرتا ہے کہ علی کو بدبہ پانے، ٹھہرے ہوئے سمندر علی کے عشق کے، عشق میں کوئی تلاطم نہیں ہے، دل کا نہ بولنا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے علی علی کر رہے ہیں، تو ہم سب اللہ کرے ایسے ہی کریں اور سب اسی راہ حق پہ چلیں۔ سرکار زہر حبیب ابن مظاہر، لیکن میں وہ تو نہیں سنا سکتا کہ یہ اتنی دوستی میں 30 سال کا فرق ہے حسین بادشاہ کے اور سرکار حبیب ابن مظاہر، یہ راز کبھی پھر سے یاد ضرور کرائیے گا۔ چلو اے بھی 5 چاک کے جی دسا، چلو عادت جو بنی ایک ادھر سے صاحب آ رہے ہیں، ایک ادھر سے جا رہے ہیں، بس ہلکا سا تمہیں یاد کرانا ہے، باتیں تمہیں بتلائی نہیں، بس دونوں آ رہے ہیں رش میں کہ دونوں ٹکرا گئے، دو صاحب کندھے سے کندھا، دونوں واپس پلٹے اور جلال سے ایک دوسرے کو دیکھا، سامنے جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ لال گالوں والا بوڑھا ان قریب تلواروں کے نیچے آ جائے گا، اور وہ لال گالوں والا بوڑھا کہنے لگا یہ جو صاحب کھڑے ہیں ان قریب کھجور پہ لٹکا دیے جائیں گے، ان قریب لٹکا دیے جائیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے پہلے ابتدا کی آپ میسم ہیں، آپ میسم ہیں، کہا ہاں، لیکن یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہ سرکار میں حبیب ابن مظاہر، تم حبیب ابن مظاہر، میں نے تمہیں علی کے پاس کبھی نہیں دیکھا، حبیب سے کہے لیکن میں نے زیادہ تمہیں علی کے پاس نہیں دیکھا، یہ علم بدایا و منایا تم نے
کہاں سے سیکھا؟ میں نے 4 سال لگا کر علی بادشاہ سے سیکھا مرنے اور جینے کا علم. میں نے 4 سال میں علی بادشاہ سے لیا مخلوق کے مرنے اور جینے کا علم. تم تو وہاں کبھی نہیں تھے. حبیب ابن بظاہر نے سر جھکا کے کہا سرکار میسم میری کیا مجال میری کیا مجال، لیکن اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. اب سرکار میسم نے کہا ہاں کہو کہو حبیب. تو اب وہ کہنے لگے اب میرے طرف کو سوچ رہے. کہا حبیب کہیے. کہا سرکار پھر اب بہت نالائق تھے. آپ بہت نالائق تھے. 4 سال آپ رہے ان کے پاس اور یہی علم سیکھا. کہا اچھا حبیب تو تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا سرکار آپ نے 4 سال میں سیکھا. میں ایک رات حسین کے پاس مدینے میں رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں عالم تھا. مینٹیلٹی کبھی سمجھ میں نہیں آئی. معاف کیجئے گا پتہ نہیں میں تو مسفٹ سا آدمی ہوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی آخر یہ توجیہ کہاں سے آتا ہے. کہا حسین نے چراغ دنیا بجھا دیا اور کہا کہ بھئی اب جس کو جانا ہے اندھیرا ہو گیا ہے چلا جائے. اچھا آپ مجھے بتائیے امام کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا؟ حسین نے چراغ بجھا دیا کہ جس کو جانا ہے جائے. ہاں آپ تو امام کو نظر تو نہیں آتا اندھیرے میں ہے نا. کیسی کہاں کی کوڑی کہاں لا کے فٹ کی. کیا عہدہ امامت یاد نہیں رہا حسین کا؟ کیا امام صرف روشنی میں دیکھتا ہے اندھیرے میں نہیں دیکھتا؟ وہ سیدھی بات سے گھبرائے تم اور وہ تو گھبراتے ہی رہے اور اللہ تمہیں اور گھبرائے رکھے. سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتایا کہ چراغ دنیا کی روشنی حسین نے بجھا کر سب سے کہا آؤ تمہیں پھر میں وہ دکھلاؤں جو تم دیکھنا چاہتے. پھر انہوں نے پوری کربلا میں خدا کا سوال نہیں کیا. اللہ جانے وہاں کیا ہوا تھا. سورج نکلا تو 72 اولیاء بن چکے تھے. اسی لیے حسین نے کہا تھا جیسے مجھے ساتھی ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے نہ میرے نانا کو ملے وہی زہیر ابن قیس اور حبیب ابن بظاہر دونوں سرکار حسین کی خدمت میں پیش ہوئے. کیا کبھی یہ باتیں بھی سن لیا یہ باتیں بھی سن لیا خدا کے لیے 57.5 سال سیرت ہے حسین کی یعنی زمینی حصہ حسین کا زمینی حصہ اور خوف خدا کیجیے اس کا بھی ابھی نہیں کرتا. اور 10 سال کو آسائے خدا رہے یعنی اللہ کی لاٹھی بنا رہا حسین 10 سال. ہم نے وہ بھی اپنے امام کو بھول گئے. ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہمارے امام نے اس وقت کیا کیا. چلیے خیر اس وقت وہ ایشو نہیں ہے. بی بی تک پہنچنا ام ابیہ کو تلاش کر رہے ہیں. اب زہیر ابن قیس اور حبیب ابن بظاہر حسین کی خدمت میں پیش ہوئے اور آتے کہنے لگے آقا ہمارا سلام ہو آپ پر. آقا کیا ہم مومن نہیں؟ حسین بادشاہ نے غور سے دونوں کو دیکھا. کیا کہا سرکار کیا ہم مومن نہیں؟ دونوں نے کہا. امام نے نگاہ اٹھائی بڑے غور سے دیکھا کہا تم ہمارے دوست ہو. انہوں نے کہا کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ حسین کہنے لگے تم ہمارے دوست ہو. کہنے لگے سرکار بڑا حق دے دیے تو پھر سوال کرنے کی بھی اجازت ہے دوستوں کو. حسین نے کہا کرو. سرکار ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا سرکار شرط صرف اتنی ہے کہ ہمیں وہ جواب دیجئے گا جو یہ بات کرتے ہوئے رسول اللہ کے دماغ میں تھی. جواب وہ دیجئے کہ جب رسول نے یہ بات کی تھی تو جو رسول کے دماغ میں تھا وہ جواب. مولا نے دیکھا کہا حبیب ابن بظاہر زہیر نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے کہ سرکار
ہم نے خود سنا ہے حضور سے حسین امین من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ تو اب میں اپنی زبان میں جملہ ترجمہ کر دوں کہ مولا آپ اللہ کے رسول کا اندر ہیں، آپ کیونکہ نبی کا اندر ہیں تو آپ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ رسول نے جب یہ جملہ کہا تھا تو رسول کے دماغ میں کیا تھا۔ آپ کیونکہ رسول کے اندر ہیں تو آپ بتا دیجیے۔ اب میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا سرکار یہ جو آپ کی والدہ کا لقب مبارک ہے ام ابیہا، امام نے جلال سے دیکھا اور کہا رک جاؤ، تمہیں کس نے کہا یہ میری ماں کا لقب ہے؟ امام کہہ رہے ہیں ٹھہر جائیے سرکار، سکون کیجئے، سنیے تو صحیح امام کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنے معنوں کو ساتھ میں ملائیے گا کہ ہم کہاں رہ گئے ہیں اور وہ غلطیاں دور کیجئے گا۔ ہاں کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ میری ماں کا لقب ہے؟ کہا آقا تو کیا اسم ہے؟ کہا تمہیں کس نے کہا میری ماں کا اسم ہے ام ابیہا؟ کہا آقا نہ لقب ہے نہ اسم، نہ لقب ہے نہ اسم ہے، مالک تو یہ کیا کنیت ہے؟ یہ کنیت ہے۔ کہا تمہیں کس نے کہا؟ جلال ہے حسین کے لہجے میں، تمہیں کس نے کہا کہ ام ابیہا میری ماں کا اسم ہے؟ تمہیں کس نے کہا ام ابیہا میری ماں کا لقب ہے؟ تمہیں کس نے کہا ام ابیہا میری ماں کی کنیت ہے؟ کہا آقا تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں؟ کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رسول نے ایسے ہی کہا تھا، لیکن یہ اسم لقب اور کنیت نہیں ہے، یہ کیفیت رسول ہے۔ یہ کیفیت رسول ہے، خدا تمہیں اجر دے، کیفیت رسول ہے۔ جو ہے حبیب یہ میری ماں کا لقب نہیں، کنیت نہیں، عشق نہیں، یہ کیفیت رسول ہے۔ آقا حال بتا دیجئے وہ کیفیت کیا تھی رسول کی؟ کہا سنو ہم نے تمہیں دوست کہا، وہ سنو ام ابیہا مانا کیا ہے؟ سنو ایک دن سناٹا سکوت اور دل سے سنو، دل کے کان کھولو۔ حسین بیان کر رہے ہیں، حسین سے بہت کم ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں کیا کیا کہا۔ ظلم ہے بڑا اور اس سب میں تم بھاگے دار ہو، نہ تم نے آنے والے سے کچھ کہا اور نہ آنے والے نے تمہیں کوئی سمجھا، دونوں نے نوکری نہیں کی، لیکن ہونا چاہیے تھا، حق بیان ہونا چاہیے تھا۔ سرکار کہنے لگے نہ کنیت ہے نہ عشق ہے نہ لقب ہے، ایک سنو حبیب سنو زہیر، بھائی سناٹا، میں چاہتا ہوں اس سکوت کے ساتھ اس عبادت کو مکمل کیا جائے۔ بھائی کمال ہے، کیفیت رسول کی بات ہے، لفظوں میں تو بیان نہیں ہوگی نا، لفظوں میں بیان نہیں ہوگی تو سکوت سناٹا، ایک لمحے کے لیے محمد والے محمد کے اپنے آپ کو حوالے کر دیجئے اور عشق میں ڈوب جائیے، علی کا وعدہ ہے وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ تو کیا کہا زہیر نہ لقب ہے نہ عشق ہے نہ کنیت، کہا آقا تو پھر کیا ہے؟ کہا سنو یہ کیفیت رسول ہے۔ کہا ایک دن میں اپنی ماں کے حجرے میں داخل ہوا، میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا کہ میری ماں کھڑی پر کہنے لگی حسین آ میری انگلی تھام، آ تیرے نانا کو ملنے چلے۔ کیفیت ہے کہ میں نے اپنے، اب وہ پتہ نہیں جس کے ہاتھوں میں توحید کی لکیریں ہیں اسے میں ننھا سا ہاتھ کیسے کہوں۔ کہا حسین کہتے میں نے اپنی ماں کی انگلی تھامی جیسے بچے اٹکیلیاں کرتے ہیں، ایسے قدم اٹھا تب میں نے ماں کی انگلی پکڑی، میں اٹکیلیاں کرتا ہوں، ہے کیا خوشی ہو رہی ہوگی حسین کو، تب میں نے ماں کی انگلی پکڑی، میں اٹکیلیاں کرتا ہوں۔ ماں کے ذہن میں آیا سامنے ہمارے نانا کا حجرہ تھا، میں اور میری ماں، میں اٹکیلیاں کرتا ہوں، ماں کی انگلی پکڑے ہوئے، میں نانا کے حجرے کے دروازے پہ ہم پہنچے، دروازہ کھلا، نانا سامنے مسجد تشریف فرما تھے، مسجد پہ تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے نانا کی نگاہ اٹھی، رسول اللہ نے میری ماں کا چہرہ دیکھا،
پھر میری ماں کا کندھا دیکھا، پھر میری ماں کا بازو دیکھا، پھر میری ماں کا ہاتھ دیکھا، پھر میری ماں کی انگلی دیکھی، پھر میرا ننھا سا ہاتھ دیکھا، تو پھر رسول نے نگاہ اٹھائی، پھر چہرہ دیکھا، پھر کندھا دیکھا، پھر کلائی دیکھی، پھر انگلی دیکھی، پھر میرا ننھا سا ہاتھ دیکھا، تب پھر رسول نے نگاہ اٹھائی، تب پھر چہرہ دیکھا، پھر کندھا دیکھا، پھر بازو دیکھا، پھر میری ماں کی کلائی دیکھی، پھر دست مبارک دیکھا، پھر اس انگلی کو دیکھا، پھر میرے ننھے سے ہاتھ کو دیکھا۔ اچانک رسول اٹھے اور کہنے لگے فاطمہ ام عبیہ کاش میں حسین ہوتا۔ سرکار تاکہ تم سے اجازت دے سکتے سرکار حمزہ کی بیٹی بی بی بڑی کے نام جو ان کا نام حمزہ سید الشہداء کی ایک بیٹی، وہ کہتی ہے میں نے مدینہ جب بی بی واپس آ گئی نا، بی بی جب دین کو رہائی دے کر دین کو رہائی دے کر علی جیسے ناطق قرآن کی سورہ یاسین واپس آئی، ایک رات میں تنہائی میں بی بی کے پاس تھی، حمزہ کی بیٹی کہہ رہی لاکھوں سلام ان پہ، لاکھوں سلام ان پہ۔ جب خبر قتل حسین پہنچی نا، یہ پہلی بی بی ہے بنی ہاشم کی جو گھر سے باہر قبر رسول کی طرف بھاگی اور اپنی چادر رسول کے دروازے کے سامنے اتار کر مسجد میں پھینک دی، کہا جب زینب کی نہیں تو اس چادر کو میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے میں نے بی بی سے پوچھا، آدھی رات کو ہم دونوں اکیلے تھے، راویہ ہے کہتی میں نے پوچھا عالیہ مجھے ایک بات کا جواب دے، حمزہ کی بیٹی تمہیں نہیں دیں گے جواب تو کسے دیں گے؟ آقا زادی مجھے صحیح وقت بتا دیں، آپ کی والدہ کی شہادت کا صحیح وقت کہ آپ کی ماں زہرا کس وقت شہید ہوئی، مجھے پکا وقت بتائیں کہ اس وقت میری ماں شہید ہوئی۔ کہتی ہے میں لرز گئی، علی کی یاسین اٹھی اور زمین پہ گری اور کہنے لگی حمزہ کی بیٹی اگر تم نے نہ پوچھا میں کبھی نہ بدلتی۔ سنو حمزہ کی بیٹی، میری ماں دروازے کے پیچھے پہنچی اور میری ماں نے جب مودت فی القربہ کے دروازوں پہ دھکے دیکھے
تم اس دروازے کو جلاؤ گے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی رہتی ہے؟ کہا جانتی ہو باہر سے آواز کیا آئی؟ کہا کلمہ پڑھنے والوں نے کہا کون محمد، کون محمد؟ کہا میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی۔ آئے امت پوچھ رہی تھی کون محمد؟ کہا میری ماں اسی وقت مر گئی تھی، اسی وقت شہید ہو گئی تھی میری ماں۔ کہا میں نے پھر ہمت کر کے، بس میں روایت مکمل کر دوں، بی بی کہتی ہے میں نے پھر حوصلہ پا کر میں نے بی بی سے پوچھا، بلک بلک کے رو رہی تھی علی کی بیٹی، میں نے پوچھا، اور جب دربار سے واپس آئی، جب آپ کی والدہ دربار سے واپس آئی تو بی بی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ کہا شہزادی نے مجھے غور سے دیکھا، پھر شہزادی نے اپنے چہرے پہ ماتم چھایا اور کہا حمزہ کی بیٹی تمہیں کیا بتاؤں، میری ماں دربار سے واپس آئی، آتے ہی میرے بابا علی کے گلے میں باہیں